یہ ہمارا ایسا گاؤں ہے جہاں آج بھی آپ کو پرانی طرز زندگی آپ کو ملے گی۔ نعرے تکبیر، پہاڑاں تے چڑھ دے سلاب دیکھے، گن گن کہہ دے منڈے پکے، حلوے جوڑ بڑھایا۔ شکیل بھائی دینے کو تھا سے دینے یار پیڑے گھوم گئے تھے آج 4-5 دن ہو گئے تو مال بھی گیا تھا۔ کیا مولاں دی کاش فلور ہے سیدھا دوزخ جاوے۔ سبحان۔ یہ دیکھیں جی گاؤں کے مزے۔ السلام علیکم۔ نا ماموں چیک کرو نا۔ یہاں آج بھی کیمرے کو سیریس لیا جاتا ہے، لوگ کیمرے کو دیکھ کے وقتی چھپ جاتے ہیں۔ اچھا میرے سبسکرائبر آپ کے منیر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ کچھ دنوں پہلے، تو وہ انڈے اس وجہ سے پی رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا بھائی منیر، اور آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اپنے آبائی گاؤں درگ خانپورہ۔ جی ہاں، وہی گاؤں جسے ہم نے خانپورہ اس لیے نام دیا کیونکہ یہاں سب لوگ خان بستے ہیں، اور میں خود بھی ایک خان ہوں۔ یہ صرف میرا گاؤں نہیں، یہ میرا فخر ہے، میری پہچان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جدید دنیا سے دور یہاں زندگی آج بھی ویسی ہی چلتی ہے جیسے کبھی ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ خانپورہ میں صبح یوں نہیں ہوتی کہ الارم بجے اور موبائل کی اسکرین آن ہو۔ یہاں صبح ہوتی ہے چولہے کی آگ سے۔ کوئی بزرگ یا عورت چولہے میں لکڑیاں لگا رہی ہو۔ ہر گھر میں صبح سویرے لکڑی سے آگ جلائی جاتی ہے، یہی آگ چائے بھی بناتی ہے، یہی آگ ناشتہ بھی۔ پانی آج بھی چشمے سے بھرا جاتا ہے، لوہے کی بالٹیاں ہاتھ سے اٹھا کر لانا یہ کام صرف ضرورت نہیں، یہ آج بھی روز کی عبادت ہے۔ صبح کی یہ آگ صرف گھر گرم نہیں کرتی، یہ پورے گاؤں کی صبح کو زندگی دیتی ہے۔ یہاں الارم کی آواز نہیں ہوتی، یہاں صبح ہوتی ہے لکڑیوں کے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے سے اور آگ کے شعلوں کی آواز سے۔ یہاں ہم ماچس سے لکڑیوں کو جلاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور جیسے ہی پھونک کی گرمی لکڑی کو پکڑتی ہے ایک سرخ چنگاری بڑھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پورا چولہا روشن ہو جاتا ہے۔ اسی آگ پر پہلی چائے بنتی ہے، اسی آگ پر ناشتہ تیار ہوتا ہے، اسی آگ کے گرد خاندان بیٹھ کر دن کی پہلی بات کرتا ہے۔ یہ آگ صرف روشنی نہیں دیتی، یہ گھر میں محبت بھی جلاتی ہے۔ صبح صبح کچے انڈے اس لیے میں پی رہا ہوں کیونکہ آپ کے بھائی کا ہو گیا تھا گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ، تو اس وجہ سے سر میں چوٹ آئی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافی سارے چیزیں مجھے کرنی پڑ رہی ہیں، اس میں سے ایک انڈا بھی ہے، کچا انڈا صبح صبح جو ہے نا وہ پینا ہے، اس وجہ سے میں کچا انڈا بھی پی رہا ہوں۔ کافی مشکل بھی ہے، شروع میں کافی مشکل لگتا ہے، بٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو ایزی ہو جاتا ہے، یہ سب سسٹم کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ رہی ہمارے گاؤں کی صبح جو آگ کے جلنے سے شروع ہوتی ہے اور شہر کے ہیٹروں سے کئی گنا بڑھ کر یہ آگ سکون دیتی ہے۔ اس وقت سردی کا ماحول ہے، صبح اٹھے اور شام اس وقت ہم لوگ یہ سامنے دیکھیں کتنی آگ جل رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اوپر دیکھیں کوٹ دیکھیں، ٹوپی دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اور نیچے جراب پجامہ وغیرہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اتنی مطلب سردی ہے، اور مزے یہ جو سامنے آگ ہے نا یہ مزے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبح کے وقت خانپورہ کی فضا میں ایک عجیب سا جادو ہوتا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ، پہاڑوں پر لپٹی کھیت، درختوں سے ٹپکتی شبنم، اور انہی سب کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کو زندگی دیتی ہے، چولہے کی آگ۔ یہ ہے خانپورہ، وادی نیلم کا ایک ایسا گاؤں جہاں آج بھی وقت تھما ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ، درختوں کے سرسبز چھاؤں میں، لکڑی کے گھروں میں لوگ اسی سادگی سے رہتے ہیں جس میں زندگی کبھی زیادہ آسان بھی تھی اور زیادہ مشکل بھی تھی۔ یہاں کی صبح ابھی بھی چرند پرند کی آوازوں سے شروع ہوتی ہے اور شامیں دیے اور لکڑی کی آگ کے گرد بیٹھ کر گزرتی ہے۔ خانپورہ کی صبح دنیا کی ہر صبح سے مختلف ہے، یہاں دن سورج کے نکلنے سے نہیں، زندگی جاگنے سے شروع ہوتا ہے۔ صبح کے وقت اس گاؤں میں ایک ایسی خاموشی ہوتی ہے جسے اگر غور سے سنا جائے تو اس میں بھی زندگی دھڑکتی محسوس ہوتی ہے۔ تازہ ہوا میں برف کی بو، درختوں پر لگی شبنم کی ٹھنڈک اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہلکی ہلکی ہوا، یہ سب ایک الگ دنیا بناتی ہے۔ گھروں میں سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے بزرگوں کی، وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازہ کھولتے ہیں، باہر کی ٹھنڈک اندر آتی ہے اور گاؤں کی صبح کا پہلا سلام گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایسا لگتا ہے جیسے پورا گاؤں ابھی بھی اللہ کے حکم پر جاگا ہو۔ پھر گھر کی عورتیں بھی اٹھتی ہیں، لکڑیاں سمیٹتی ہیں اور چولہے میں صبح کی پہلی آگ جلاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ دھواں اٹھتا ہے اور پورا گاؤں ایک ساتھ سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ خانپورہ کی صبح صرف گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر بھی پورا گاؤں جاگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی پانی بھر رہا ہوتا ہے اور کوئی لکڑی جمع کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب ملا کر صبح کی ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو صدیوں سے بالکل ویسی ہی ہے، اور جب سورج پوری طرح نکل آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑوں نے اپنی چادر اتار کر پورا گاؤں روشنی میں نہلا دیا ہو۔ گھروں کے سامنے دھواں اب بھی اٹھ رہا ہوتا ہے، چائے کی بھاپ اب بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے ہوتے ہیں۔ یہ صبح، یہ سادگی، یہ پرسکون فضا، یہیں سے خانپورہ کی اصل خوبصورتی شروع ہوتی ہے۔
ना ना मामू ए चेक करो ना अग लगी दी है तसी बैठे दे ग्राम में मजा आता है ना शकील भाई देने को था से देने यार ये पेड़े घूम गए थे आसे आज 4-5 दिन हो गए तो माली उतर गया था ते कहना आया मैं और तो बड़ा दोमा जड़ा घूमया था सब वो भी था गया था बकायदा सारे ही था गया से करली ना आसी वो करली ना था ही ना वो पर इसी खाता नहीं की बस पता नहीं और सुबह चढ़ सा मैं रफल कहन के चल तू भी हमारे नाल तैयार हो जा चलो संग बगैर संग ना बंदा करे मारे गए सिरा को जाहिर है तो को पता ही है फिर छोड़ता ना आगता में इतना महंगा दुमड़ी है ते वो को था मैं छोड़ रखता हूँ 40-45,000 रुपए दी दुमड़ी है जाहिर है वो गरीब बंदा में तो को पता है कितने साल दी मेहनत है इतना मेहनत करके फिर वो चीज हासिल एंड टाइम था ना हुआ तो फिर की फायदा पूरी पर है कब का जो सिंह खा गए दस्ता सम फायदा के ना उससे तो फिर कोई फायदा नहीं ना चलो यार सुबह तू इंशाल्लाह सर की टाइम तैयार हो ठीक है अजाना दे टाइम नमाज पढ़ सा था फिर इंशाल्लाह होता चढ़ सा गाड़ी है कहन का एक जाहिर है हां गाड़ी ता नाल हो सी ना तो को पता है जंगल दा मामला रोटी चीज नाल कहन जल सा बहुत चढ़ गए चलो ठीक अल्लाह हाफिज शाम का वक्त खानपुरा में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है पूरा दिन कामों में गुजरता है पहाड़ों पर चल कर थकावट आ जाती है और जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है गांव पर एक अजीब सा सुकून उतर आता है एक ऐसा सुकून जो शायद शहर वाले कभी समझ ही ना सके शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है सर्दी में इजाफा हो जाता है और आग के सामने बैठ के आग के मजे लिए जाते हैं यही खूबसूरती है हमारे गाँव की और अगर इंसान जंगल में चला जाए ये बंदर अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं खानपुरा में जानवर सिर्फ जानवर नहीं ये घर की रोजी आसरा और बरकत होते हैं इसीलिए सुबह या शाम के वक्त सबसे अहम काम होता है जानवरों के लिए घास उतारना और इसे पानी से नरम करना हमारे गांव में घास लाना कोई आसान काम नहीं ये ना मशीन से काटा जाता है ना गाड़ी से लाया जाता है या पहाड़ों के ढलवानों से हाथों से काटा जाता है सूखने के लिए रखा जाता है फिर रस्सियों में बांध कर कंधों पर उठा कर लाया जाता है हर कदम पर मेहनत है घर आकर घास को एहतियात से उतारा जाता है क्योंकि यही एक दिन की खुराक है घास को जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता रखा जाता है फिर घास को पानी से नरम किया जाता है ये गांव की पुरानी रवायत है पानी छिड़कने से घास नरम हो जाती है गर्द गुबार बैठ जाता है और जानवर खुशी से इसे खा लेते हैं ये वो तरीका है जो हमारे बुजुर्ग भी करते थे और आज भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है पानी की छींटों की आवाज़ घास की पत्तों की सरसराहट जब घास पानी से भीग कर थोड़ी नरम हो जाती है तो इसकी खुशबू पूरे बाड़े में फैल जाती है और जानवर दूर से ही पहचान लेते हैं कि इनकी खुराक तैयार हो रही है और हमारे खानपुरा के सामने जो इलाका है इसको पार्ली कहा जाता है और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ सर्दियों में धूप बिल्कुल नहीं लगती यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है धूप को महसूस करना धूप को ये सिर्फ दूर से देख सकते हैं और इनके घरों की छतों पर धूप नहीं आती सर्दियों में नहीं आती बल्कि गर्मियों में इनके घरों पर धूप आती है इनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है रहना काफ़ी मुश्किल होता है धूप के अलावा बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ये वो मंजर है जो शायद शहर वाले समझ ही ना सके हमारे गांव के बच्चे मिट्टी ही इनका खिलौना है मिट्टी ही इनकी खुशी है हमारे गांव के बच्चों को नाजुक नहीं समझा जाता बल्कि इनको पहलवान समझा जाता है ये वो बच्चे हैं जो शेरों की तरह कांटा चुभने पर रोते नहीं बल्कि ये सब्र करते हैं इनको सब्र सिखाया जाता है ये मिट्टी में खेलते हैं मिट्टी में दौड़ते हैं नारे तकबीर हमारे गांव के बच्चों का खेलना यहाँ प्ले स्टेशन नहीं यहाँ पबजी नहीं यहाँ एक ऐसी खुशी है जो हाथों से बनाई जाती है और दिलों में बसी जाती है पहाड़ों ते चढ़दे सलाब देखे कंडियां बिच रुलदे गुलाब देखे हुसन तेड़ा मान न कर सड़कां बिच रुलदे नवाब देखे कणके दे मंडे पक्के हलवे जोड़ बढ़ाया 10-10 रखो कच्छे टलाए फरमाया बाग बिच पक्या केला बुलबुल शोर मचावे जिड़ा मुलां दी कश फलोरे सीधा दोज़ख जावे खानपुरा के बच्चों का क्रिकेट खेलना खानपुरा के बच्चों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है यहाँ मोबाइल गेम्स टीवी या ग्राउंड नहीं होते यहाँ मिट्टी खुद ग्राउंड बन जाती है और बचपन खुद खेल यहाँ के बच्चे अपने देसी बैट से खेलते हैं क्रिकेट यहाँ कोई बड़ी तैयारी से नहीं खेली जाती है बैट
کبھی کسی کا پرانا ہوتا ہے، بیڈ لکڑی سے اپنا بنایا ہوتا ہے، دیسی بنایا ہوتا ہے، بال کبھی ٹیپ لگی ہوتی ہے کبھی نہیں لگی ہوتی، اور وکٹیں 3 لکڑیاں کھڑی کر کے بنا لی جاتی ہے۔ گراؤنڈ بس جہاں تھوڑی سی جگہ صاف مل جائے وہی میدان بن جاتا ہے۔ یہی تو گاؤں کی اصل خوبصورتی ہے۔ بچے ٹاس کرتے ہیں، ہنس رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، پھر ٹاس ہوتا ہے، جب پہلا شاٹ لگتا ہے گیند اوپر جاتی ہے، مٹی اڑتی ہے، اور ایک لمحے کو ایسا لگتا ہے جیسے پورا گاؤں خوشی میں تالیاں بجا رہا ہو۔ یہاں چھکا لگ جائے تو بچے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ورلڈ کپ جیت لیا۔ یہ ہے ہمارا خان پورہ درگ، جس کا نام درگ ہے لیکن میں نے اس کو خان پورہ کے نام سے پکارا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا آئندہ سے خان پورہ ہی رہے گا، کیونکہ یہاں پر ہماری وادی میں خان رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کے لیے نام خان پورہ چوز کیا ہے۔ اور یہ دواریاں بالا ضلع نیلم آزاد کشمیر میں ہے، اور یہ نیلم کا ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر مٹی کے بنے گھر۔ اچھا جی میرے ویورز، اس ویڈیو کو بناتے ہوئے مجھے کافی سارا وقت لگا ہے، مطلب یہ ہے کہ 2-3 دن تو ایزیلی لگے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ پہلے دن میں نے کلپ وغیرہ بنائے اپنے اسی گاؤں کے، دوسرے پھر بچے تو تھے نہیں، پھر دوسری بار بچے آئے، پھر ان کی کلپ میں نے بنائے، ٹھیک ہو گیا، بلکہ میں نے وہ بچوں والے کلپ میں نے بنوائے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ بعد میں نے موبائل بھیجا، میں نے کہا یار وہ کلپ بنا کے آؤ۔ تو خیر ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی، یہ بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے، اور میرا علاقہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا میرا ایک اور گاؤں ہے سال کا بعد، ادھر تو پراپرلی نہیں رہتے لیکن ہے یہ بھی ہمارا اپنا گاؤں ہے، ذاتی اپنا گاؤں ہے، تو سال کا بعد بھی اپنا ہی گاؤں ہے، ادھر ہم لوگ رہتے ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر کی بھی میں انشاءاللہ ڈاکومنٹری سین کی ویڈیو بناؤں گا، سال کا بعد شریف کی، دواریاں بالا ضلع نیلم، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، کیونکہ مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ میرے ویورز کو میری ویڈیوز کیسی لگے گی، اوکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا، منیر فیملی کا حصہ ضرور بنیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے بھیا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ جو میری محنت ہے وہ جو ہے نا وہ میری محنت جو ہے وہ رنگ لائے، اوکے۔ اور ویڈیو کو تو لائک ضرور کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اور کافی سارے کلپ تھے جو میں نے اور بھی ایڈ کرنے تھے لیکن نہیں کر سکا، انشاءاللہ آگے اور ویڈیو بناتا رہوں گا اور وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ یہ آپ سب کی محبتیں ہیں تبھی یہ اتنا مطلب وقت میں نے لے کے یہ ویڈیو بنائی ہے، ورنہ ایسے تو نہیں بناتا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اور کافی ساری ویڈیوز ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ میرا جو سفر کا ارادہ ہے وہ کافی لمبا ہے۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔